قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کونین دے والی دا دربار بڑا سونا کونین دے والی دا دربار بڑا سونا رب خود فرماندا اے میرا یار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سانو جان تو پیارے نے نالے ویکن والے نے سب رستے مدینے دے سانو جان تو پیارے نے جیڑا روز نو جاندا اے بازار بڑا سونا جیڑا روز نو جاندا اے میرا دربار بازار بڑا سونا سب دانیاں حلیمانو حیرت نال پچھدیاں نے کتوں لے کے آئی اے لال بڑا سونا کتوں لے کے آئی اے لال بڑا سونا انجتے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے
نالے ویکھن والی انج تے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی نالے ویکھن والی جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا نالے اک بھی تے جاندا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا رب خود فرماندا میرا یار بڑا سونا بعد حمد و ثنا لا محدود درود پاک امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب پیارے اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، قسم اس لیے کہ محبوب اس میں آپ تشریف فرما ہے۔ رب تعالیٰ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی رب نے قسم کھائی، اور جب ہمارے آقا تشریف لائے تب قسم کھائی۔ اللہ رب العزت سے اگر عالم تصورات میں بات کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اگر تخیل پیش کیا جائے، عرض کی جائے میرے مولا یہ تو نے قسم کیا اس لیے کھائی ہے کہ یہاں مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، یا پھر اس لیے قسم کھائی کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، یا اس لیے قسم کھائی کہ یہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ بیٹے ابو بکر اپنے گھر سے نا ایک چیئر لا کے دو ان کو، ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، جاؤ وہ جو بھائی بیٹھے ہیں جاؤ گھر سے ایک چیئر لا کے دو۔ صفا اور مروہ دو
پہاڑیاں ہیں، میرے مولا اس لیے قسم کھائی، یا پھر یہاں پہ مکہ المکرمہ کے اندر آب زمزم کا کنواں ہے، میرے مولا اس لیے قسم کھائی کہ یہاں مزدلفہ اور منا ہے، میرے مولا کیا اس لیے قسم کھائی کہ یہ یہاں پہ تیری اتنی زیادہ نشانیاں ہیں؟ تو جواب آتا ہے نہیں، یہ تو پہلے ہی موجود تھی، بیت اللہ بھی موجود تھا اور صفا مروہ بھی پہلے موجود تھی اور آب زمزم کا کنواں بھی موجود تھا، مزدلفہ اور منا بھی تھے، مقام ابراہیم بھی تھا اور حجر اسود بھی تھا، تو قسم کھانے کی وجہ کیا پیش آئی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اب یہ شہر پہلے بھی بڑا پیارا تھا لیکن اب اس کی قسم کھانے کو دل اس لیے کیا کہ محبوب اس میں آپ رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی قسم کھائی، حالانکہ یہاں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور 70 نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آل میں سے تشریف لائے، لیکن رب نے قسم کھائی، پوری کائنات کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے دنیا میں آئیں جو میرے محبوب کی شان پہ اعتراض کرتے رہے۔ اگر کوئی عالم یا فلاسفر یا کوئی منطقی بات کرے گا تو لوگ اعتراض کریں گے کہ قسم تو اس لیے کھائی گئی یہاں اللہ کا گھر ہے، قسم تو اس لیے کھائی گئی کہ یہاں صفا مروہ ہے، قسم تو اس لیے کھائی گئی کہ یہاں آب زمزم کا کنواں ہے، قسم اس لیے کھائی گئی یہاں مزدلفہ اور منا ہے، قسم اس لیے کھائی گئی کہ یہاں آب زمزم کا کنواں اور حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ ساری باتوں کو لاجواب کیا اور سب کا جواب خود ارشاد فرما دیا، لوگوں سنو یہ سب کچھ پہلے بھی موجود تھا، میں نے قسم نہیں کھائی، اگر ان کی وجہ سے قسم کھانی ہوتی تو یہ پہلے موجود تھی، صفا مروہ کی وجہ سے اگر قسم کھانی ہوتی تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم جب لگے تب کھا لینی تھی، اگر میں نے یہ مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھانی ہوتی تو پھر جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے تھے تو اس شہر کی قسم میں نے تب ہی کھا لینی تھی، اگر میں نے آب زمزم کی وجہ سے قسم کھانی ہوتی تو میں نے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جب ایڑیاں لگی تھی تو زمزم نکلا، میں نے تب قسم کھا لینی تھی۔ لوگوں یاد رکھو میں نے مکہ کی شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں میرے محبوب عربی محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو رب نے شہر مکہ کی قسم کھائی اور اللہ کو یہ سب پوری کائنات کے شہروں میں سے سب سے پیارا شہر لگنے لگا مکہ، کیوں کہ وہاں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں 40 سالہ زندگی گزاری اور خاموشی سے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ حضور نبی تھے لیکن پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ جب میں اعلان کروں تو یہ لوگ لاجواب ہو جائیں کہ یہ جو خوبیاں ہم نے محمد عربی میں دیکھی ہیں یہی خوبیاں اللہ کے کسی نبی میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 40 سال گزارنے کے بعد پھر اعلان نبوت فرمایا، پھر وہی لوگ دشمن بن گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی گزاری، 13 سال مکہ شریف میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال حضور علیہ السلام نے گزاری اور پھر کملی والے آقا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام جب مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بے شمار مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ قسم تھی حضور کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے قسم ہے کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جب ہمارے آقا مکہ شریف چھوڑ کر
جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہی قسم رب نے مدینے کے لیے بھی کھائی. اللہ تعالیٰ نے وہی مدینہ شریف کے حضور جب مکہ میں تھے تو قسم مکہ شریف میں تھی، جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو قسم حضور کے ساتھ مدینہ شریف چلی گئی. تو رب تعالیٰ کو پھر شہر وہ پسند آیا جس میں حضور رہتے ہیں. ظاہر ہے مکہ کی قسم رب نے کھائی اس لیے کہ ہمارے آقا وہاں تشریف فرما تھے، تو جب حضور مدینہ شریف آ گئے تو وہ قسم حضور کے ساتھ مدینہ شریف آ گئی. تو اب مفسرین، علماء، محدثین فرماتے ہیں کہ مکہ افضل تھا جب حضور مکہ شریف میں تشریف فرما تھے. تو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تو پھر رب نے مدینہ شریف کو افضل بنا دیا. عاشق کی تو بات ہی اور ہے. ہمارے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ گزر کے حضور تشریف لے کر کے گئے، بلکہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کی سواریاں گزری اور پھر جہاں نبی پاک علیہ السلام کی سواریوں نے پیشاب فرمایا، ہم سے تو وہ جگہ بھی افضل ہے، ہمیں تو اس جگہ سے بھی پیار ہے. ہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی، عرب شریف تم صدقے جائے، عرب شریف تم صدقے جائے، اور جتھے بکریاں یار چرائیاں، او قدم قدم دے بوسے لئیے، او قدم قدم تے بوسے لئیے، او جتے بکریاں یار چرائیاں. نبی پاک علیہ السلام جس جگہ سے گزر کر گئے ہیں ہمارے لیے وہ جگہ ساری زمین سے افضل ہے. بلکہ محدثین نے ایک پیارا مکالمہ نقل کیا ہے کہ ایک دن زمین اور آسمان کا مقابلہ ہوا. زمین نے کہا میں افضل ہوں، آسمان نے کہا میں افضل ہوں. زمین نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ پہ سبزہ ہے، سر سبز و شاداب وادیاں ہیں. آسمان نے کہا کہ میں افضل ہوں، مجھ پہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں. تو اگر سورج نہ نکلے تو سبزہ کہاں سے اگے گا؟ چاند نہ نکلے تو روشنی کیسے ہوگی؟ سورج نہ نکلے تو روشنی کیسے ہوگی؟ اب زمین نے کہا مجھ پہ اللہ کے پیارے رہتے ہیں، آسمان نے کہا مجھ پہ بھی تو رب کے پیارے فرشتے رہتے ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں پھر زمین نے کہا یہ تو بتا تجھ پہ فرشتے تو رہتے ہیں، میں تجھ سے اس لیے افضل ہوں کہ مجھ پہ مدینہ شریف ہے. یہاں پہ مدینہ ہے، رسول اللہ کا پیارا شہر ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، محدثین نے یہ بھی ایک وجہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے عطا فرمائی، عرش اولا پہ اس لیے بلایا کہ آسمان کی چاہت بھی پوری ہو کہ ایک دن یا ایک رات یا کچھ وقت مجھے بھی ملے کہ جب میں زمین کو کہوں کہ آج میں افضل ہوں. کیوں کہ تیرے اوپر آج محمد مصطفیٰ موجود نہیں ہے، زمین تجھ سے افضل آسمان ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب آسمانوں پہ تشریف لے آئے. اسی خاک کی، مدینہ کی خاک کی بات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کی. آپ فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی مارا ہمارا، خاکی تو ہے آدم جد اعلیٰ ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار وہ مولا ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی،
रजा जिस पे मदीना है हमारा। आला हज़रत फरमाते हैं हम खाक, यानी आप फरमाते हैं हम भागते रहेंगे तब तक, यानी हम अपने कदमों से धूल उड़ाते रहेंगे तब तक, हम दौड़ते रहेंगे जब तक हुजूर का शहर मदीना नहीं हमें मिल जाता। जब तक वो खाक ना मिली हम ये खाक उड़ाते रहेंगे और भागते रहेंगे, और हम जाके उस खाके मदीना में जाके आराम लेंगे। हुजूर के आशिकों का दिल और सुकून, कल्ब और चैन और करार, रूह, सब कुछ हुजूर का शहर मदीना है। हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, आप फरमाते मेरा एक बेटा भी था और हमारी लोग बातें किया करते थे, मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार था। आप फरमाते लोग मिसाल दिया करते थे कि अगर मियां बीवी किसी ने देखने तो अबू सलमा को देखो, वो दोनों मियां बीवी एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं जब आका इस्लाम ने हिजरत फरमाई तो मैंने भी तैयारी कर ली कि जाना शहर मदीना है, अब इधर नहीं रहना। आप फरमाते जब मैं चला, तैयारी कर ली, तो मैंने अपनी बीवी को भी साथ बिठा लिया, बेटे को भी बिठा लिया। जब निकले, मक्का से निकले, तो मेरे भी रिश्तेदार आ गए, बहन भाई आ गए, और मेरी घरवाली के भी बहन भाई आ गए, सब ने आके रास्ता रोक लिया। कहने लगे अबू सलमा नहीं जाना। अबू सलमा फरमाते हैं जाना है, और घर वाली के बहन भाइयों ने कहा इसको रोको, नहीं जाना। लेकिन घर वाली ने कहा आप जानते हैं कि ये मुझसे बड़ा प्यार करता है, सारी दुनिया को पता है और हुजूर के सारे गुलामों को पता है, मेरे और इसके दोनों खानदानों को पता है कि अबू सलमा मुझसे बड़ा प्यार करता है, लेकिन ये शहर मदीने जरूर जाएगा, ये मुझे छोड़ के भी जाएगा, जो मर्जी हो जाए, ये जान तो दे सकता है लेकिन ये हुजूर के शहर मदीने जरूर जाएगा। तो अबू सलमा के सामने उसके ससुराल वालों ने अपनी बेटी को उतार लिया सवारी से और कहा अबू सलमा हमारी बेटी को यहां छोड़ दो, जाना है तो चले जाओ। हजरत अबू सलमा कहने लगे मदीना शहर तो मैं लाजमी जाऊंगा, ये मेरी बीवी है ये भी जाएगी। उन्होंने कहा ये हमारी बेटी है नहीं जाएगी। आपने फरमाया ठीक है अपनी बेटी पास रख लो, मैं हुजूर का शहर नहीं छोड़ सकता, मैं मदीना जरूर जाऊंगा। तो आप फरमाते हैं जब मैं चलने लगा तो मेरा बेटा भी छीन लिया उन्होंने, और फिर कहा कि ये हमारी नस्ल है। मेरे वालिदैन ने कहा, अबू सलमा कहते हैं ससुराल वालों ने बीवी को छीन लिया और मेरे वालिदैन बहन भाइयों ने मेरे बेटे को छीन लिया, और ये सोचा कि बेटे से बड़ा प्यार है, ये बेटे की खातिर रुक जाएगा। तो अबू सलमा कहते हैं रख लो अपना बेटा भी पास, मैं हुजूर के शहर मदीने जरूर जाऊंगा। ये शहर मदीना है ही इतनी लज्जत वाला, जो नहीं गया वो तड़प रहा है, जो नहीं गया वो तरस रहा है, जो हो के आया है वो तड़प रहा है, और वो हर वक्त उसकी लय लगी है, हर वक्त उसकी सोच वही है। अजान यहां होती है तो दिमाग उसका वहां चला जाता है, सलाम यहां पढ़ रहे होते हैं तो वो पहुंचा वहां होता है जो हुजूर का शहर देख कर आया है। हजरत अबू सलमा आप फरमाते हैं अब मेरी बीवी भी छीन लेगी और मेरा बेटा भी छीन गया। आप फरमाते हैं मैं फिर भी चल पड़ा, मैं फिर भी चल पड़ा। लोकां दिया लख ठारा साडी ठार मदीना है, रहमत दा खजीना है। लोकां दिया लख ठारा साडी ठार मदीना है। आप फरमाते में चला गया, हुजूर के शहर पहुंच गया। एक साल के बाद आपके बेटे को आपका छोटा भाई लेके आपके ससुराल गया, बेटे को मां से मिलवाया, और फिर आपकी घरवाली के भाइयों से बात की कि आपने देखा अबू सलमा वापस नहीं आता, वो चला गया, हुजूर से प्यार इतना करता है, वो कहता है मैं शहर मदीना नहीं छोड़ सकता, तो फिर अब हम ही छोड़ दें अपनी जिद को। तो आपकी घरवाली के भाइयों ने कुछ ज्यादा राह दिया, सवारी दी और कहा चले जाओ मदीना चले जाओ। आपकी घरवाली ने आपके बेटे को साथ बिठाया सवारी पे और चले। रास्ते में हजरत उस्मान बिन मज़ून मिले, हुजूर के गुलाम। आपकी घरवाली कहती हैं
میں نے اتنی شرم و حیا والا جوان زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ کتنے دنوں کا سفر تھا ہمارا مکہ شریف سے لے کے مدینہ شریف تک، تقریباً 400 میل بنتا ہے، اور پہاڑی راستے تھے، یہ سڑکیں تو تھی نہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب بھی میں کہیں تھوڑی دیر رکتی سانس لینے کے لیے تو یہ عثمان بن مظعون دور جا کے بیٹھ جاتا، اور پھر جب میں کھانا کھانے لگتی، کھانا میرے پاس رکھتا تو دوڑ جاتا، اور جب میں رفع حاجت کا کہتی سواری سے اترتا اور بھاگ جاتا۔ آپ فرماتی ہیں کتنے دن لگے ہمیں مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچنے تک، اور مدینہ شریف پہنچنے تک اس نے ایک بار بھی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ تھی حضور کی غلامی۔ آج 2 روپے کا شیمپو بیچنے کے لیے مسلمانوں کی بیٹیوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، ان کے جسم ننگے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ باپ اور بیٹی ایک جگہ بیٹھ کے ایسے ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں ٹیبل پہ بے حیائی پھیلی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ غلام تو وہ تھے کئی دنوں کے راستے اور سفر میلوں میں طے کرتے، اور پھر بھی وہ غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ ہم کس بات کے غلام ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا، ایک نگاہ تو ویسے شرم معاف ہے غلطی سے اگر پڑ جائے تو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور ایمان پہ وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کون چاہتا ہے دیدار؟ سب چاہتے ہیں، دیدار بھی سب چاہتے ہیں، اور شیطان کے ساتھ مل کے چسکے بھی سب لیتے ہیں۔ یہ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ بہن بھائی ایک جگہ بیٹھ کے گندے گانے سن رہے ہیں، گندے ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں ہمارے گھروں میں۔ کوئی رکشے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی بیٹی بیٹھ جاتی ہے تو وہ پھر ساری زندگی کی جتنی بھی اس کی گرمی ہے، بغیرتی ہے، وہ اس وقت گانے میں نکال کے لگائے گا۔ کیوں؟ کہ اکیلی بیٹی کی بیٹھ گئی۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ پاکستان نہیں ہے، یہ جنگل ہے، یہاں اس کو کس نے پوچھنا ہے۔ 4 بیٹیاں اگر رکشے میں بیٹھ جاتی ہیں، کوئی میرے جیسا اگر نکما بندہ کہے تو یار یہ گانا بند کرو، شرم کرو، پکڑ کے فوراً اتار دیتے ہیں، آپ کسی اور رکشے پہ بیٹھ جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، وضع میں نصارہ اور تمدن میں انود۔ یہ ہیں مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائیں بھی یہود۔ حضور کی غلامی اگر اختیار کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام میں آئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں جو اچھا لگتا ہے وہ رکھ لیا، جو برا لگے وہ چھوڑ دیا، میٹھا ہاپا وہ کوڑا تھو۔ یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے وہ کڑوا بھی اگر اللہ کی طرف سے ملے تو اس کو بھی تحفہ سمجھ کے قبول کرے، میٹھا ملے پھر بھی تحفہ سمجھ کے قبول کرے۔ اگر ہم رسول اللہ کے غلام ہیں تو پھر ہماری آنکھوں میں حیا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری بیٹیوں کی عزتیں کیوں لٹ رہی ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو بیٹی آج اپنے گھر سے نکل کے چند قدم پہ اکیلی کسی اکیڈمی میں نہیں جا سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری بیٹیاں چند قدم چل کے اسکول کالج اکیلی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں، ہر راستے میں درندے کھڑے ہیں جو اس کی عزت نوچ لیں گے۔ ایک باپ یا بھائی، گھر کا ایک فرد ہمیشہ کے لیے پابند ہے، اگر وہ چاہتا ہے میں نے بیٹی کو پڑھانا ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے، وہ گھر بیٹھا ہے، صبح اس نے جانا ہے، بیٹی کو چھوڑنا ہے، اور پھر سارا دن وہ فارغ ہے، وہ نہیں جا سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ میں جاؤں گا تو بیٹی کو لے کے کون آئے گا؟ اگر میں نہیں جاؤں گا تو بیٹی کی عزت لٹ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو ان کے غلام ہیں جو مکہ سے چلیں، وہ بھی اکیلے، ساتھ ایک ہی عورت ہو، وہ بھی غیر محرم ہو، اور وہ مکہ سے نکلے مدینہ شریف تک آئیں تو وہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اپنی نظروں میں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ اگر کسی کی بیٹی پاس سے گزر رہی ہے، کل تو میری بیٹی بھی تو گزرے گی، یہ تو بدلہ ہوگا، یہ قرض ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ قرض ہے جو کسی کی بیٹی کو
बद निगाही से देखता है, बुरी नजर से देखता है, वो अपने घर वालों पे कर्ज छोड़ के जा रहा है। अगर वो किसी की बेटी है तो फिर उसकी बेटी को भी कोई लाजमी देखेगा। अगर उसमें वो किसी की बहन भी है तो फिर उसकी बहन को भी कोई बुरी नजर से देखेगा। अगर वही बेटी किसी की मां है तो फिर उसकी मां को भी कोई बुरी नजर से देखेगा। तो देख लें कितने रिश्ते एक बुरी नजर ने खराब कर दिए। अगर हमने किसी की एक बेटी को बुरी नजर से देखा, वो मां बनी तो हमारी मां को भी कोई देखेगा। अगर वो बहन है तो हमारी बहन को भी बुरी नजर से कोई देखेगा। तो फिर हम अपनी नजरों में हया पैदा करें। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अगर हम चाहते हैं, हमने इन्हीं आंखों से, और भाई अगर हम लोटा लेकर दूध लेने चले जाएं तो दूध देने वाला कहता है पागल हो गया। पता है ये लोटा किस लिए इस्तेमाल होता है? अल्लाह का नूर में लोटे में कैसे डाल दूं? और दूध वाला लोटे में दूध डालने के लिए तैयार नहीं, वो कहता है ये अल्लाह का नूर है। तो आप बताएं, जिन नजरों ने बेहयाई की होगी, बदनिगाही की होगी, बदतमीजियां अयाशियां की होंगी, तो रब अपना नूर कैसे दिखाएगा? रब अपना जलवा कैसे दिखाएगा? रसूलुल्लाह का दीदार कैसे नसीब होगा? उनके गुलाम बने, अपनी आंखों में हया पैदा करें। हर गली चौराहे में एक सुकून हो। भाई बातें घर में भी तो हो सकती है, किसी ऐसी जगह पे भी जाके हो सकती है जहां बेटियों ने ना गुजरना हो। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अगर हमारी वजह से हमारी मुसलमान बहनों बेटियों को तकलीफ होगी तो हम किस मुंह से रसूलुल्लाह के सामने जाएंगे कि या अल्लाह हम आपकी उम्मत की बेटियों को तंग करते रहे, जलील करते रहे, बातें करते रहे, उनका तमाशा लगाते रहे। रसूलुल्लाह के गुलामों, हजरत उस्मान बिन मज़ून, हजरत अबू सलमा की घर वाली कहती हैं एक बार भी मुझे नहीं देखा। तो जब हम हुजूर के सामने पहुंचे हम दोनों रोने लग गए। 1 साल के बाद मुलाकात थी। आका इस्लाम ने फरमाया, सुनो मेरे गुलामों, तुमने हिजरत की है मेरे शहर मदीना के लिए, तुमने हिजरत की है मेरे शहर मदीना के लिए, तुम मदीने के लिए निकल के आए हो। अब क़यामत तक जितने लोग मदीने आते रहेंगे तुम्हें भी उनका सवाब मिलता रहेगा। जो जितने प्यार से जाएगा, जो जितने खुलूस से हुजूर के शहर मदीने में जाएगा, अल्लाह उसको उतनी बरकतें अता फरमाएगा, उतना सवाब और अजर अता फरमाएगा। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़हरी विसाल को अभी 3 दिन हुए थे। एक आराबी, एक देहाती आ गया और आके कहने लगा मैंने रसूलुल्लाह से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली फरमाते हैं हम तो पहले गम से निडाल थे, जब उसने ये कहा तो हमारा गम फिर ताजा हो गया, हम रोने लगे। हमने कहा क्यों आया है, क्या कहना चाहता है? कहने लगा मैंने कुरान पढ़ा है। रब फरमाता वलो वन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। रब कहता है कुरान में कि अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, गुनाह कर बैठो, तो फिर मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश करेगा तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो मैं अपने गुनाहों की माफी का खास्तगार हूं, तलबगार हूं, गुनाह माफ कराने आया हूं। हजरत अली फरमाते हैं जब उस शख्स ने ये बातें की हमारी चीखें निकल गई। हमने कहा, हजरत अली फरमाते मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा इधर आओ। तो मैं रसूलुल्लाह इस्लाम की मुबारक कब्र पे ले आया। वो कब्र जिसके बारे में हुजूर खुद फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की भी ज़ियारत की मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। हाँ, जिसने रोजा पाक की ज़ियारत की उसकी भी शफाअत होगी। तो इस मोहब्बत से, इस नजरिए से जाया करें, तस्वीरें बनाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, हाजी कहलाने के लिए नहीं, अपनी शफाअत और अपनी गुनाहों की माफी के लिए जाया करें। रब जरूर माफी अता फरमाता है। वो शख्स हजरत अली फरमाते मैं करीब लेके आया और मैंने आके कहा यह रसूलुल्लाह की मुबारक कब्र है। हुजूर तो दुनिया से ज़हरी दुनिया से विसाल फरमा गए, अब यहां ही तो खड़े होकर जो बयान करना चाहता है कर ले। अब वो शख्स आकल इस्लाम की मुबारक कब्र के पास बैठ गया और बैठ के कहने लगा
یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، اپنے غیر سب نے اس بات کو نقل کیا۔ آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں کسی کو برا کہوں، بالکل، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں۔ جب سارا کفر اسلام کے خلاف ایک ہو چکا ہے، ہم بیٹھے رہے یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، نہ بھائی، ہم کب ایک ہوں گے؟ جب پورے کافر ایک ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دو، ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ مسلمان کرنے آئے، ہم نے ڈیوٹی کافر کرنے کی سنبھال لی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہاں جس کو بھی دیکھیں کوئی آئے وہ کہتا ہے یہ کس کی مسجد ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں، مسلک کیا ہے، فلاں، بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد، میں کسی پہ تان نہیں کرتا، لیکن عرض یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کو سب نے نقل کیا، ہر مکتب فکر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بندہ حضور علیہ السلام کی مبارک قبر کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، رب فرماتا جب گناہ کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو آ کے وہاں معافی مانگو، جب میرے محبوب نے تمہاری سفارش کی تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں تو گناہ معاف کرانے آیا ہوں، میں تو جو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں ان کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ بندہ وہیں بیٹھا رہا، آقا علیہ السلام کی مبارک قبر سے آواز آئی قد غفر لک، میری قبر پہ آنے والے جا، رب نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے گناہ رب نے معاف کر دیے ہیں، تو اس نیت سے جایا کریں۔ یا رسول اللہ، وہ کیا کہتا ہوگا، ایسے حالات نہ تھے میں جاتا جنت، بن گیا کام میرا تیرے فرمان سے۔ رسول اللہ نے جب فرما دیا قد غفر لک، جا تجھے معاف کر دیا گیا ہے، تو پھر اس نے یہی کہنا تھا ایسے حالات نہ تھے میں جاتا جنت، بن گیا کام میرا تیرے فرمان سے، بن گیا کام میرا تیرے فرمان سے، بن گیا کام میرا تیرے فرمان سے۔ میں نے ہر جرم کیا جانے انجام سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ سب مل کر پڑھ لیں، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ دیکھیں نا رسول اللہ فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں لوگوں نے ایک ایک گناہ کیا تو کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا یہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا رب نے میری وجہ سے میری امت پہ اتنا کرم کیا، یہ جتنے بھی گناہ کریں گے رب ان کا چہرہ نہیں بدلے گا، ماتھے پہ نہیں لکھے گا کہ یہ گناہ گار ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ اور نزا کے وقت بھی اتنا کرم اپنے گدا
بن جائے گا تیرے آ جانے سے، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے۔ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بن گیا کام میرا تیرے فرمان سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ کے در کی حاضری عطا فرمائے، اور وہاں جا کے ہم یہ شعر پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمیں بھی وقت نزا حضور کا دیدار نصیب ہو، اور جب دنیا سے جائیں تو سامنے حضور کا چہرہ اور زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دو نوجوان بچے ذرا جلدی سے صفیں باہر رکھ لیں، کہ اندر اور باہر والی صفیں جلدی جلدی سے باہر اٹھا کے رکھ لیں، ہمت کریں۔